اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کے اندر، کسی مذہب، کسی گاؤں اور کسی قریہ یا کسی خاندان، خود کسی شخص کے اندر اس وقت تک تبدیلی نہیں لاتا، اس وقت تک بدلاؤ نہیں لاتا جب تک کہ وہ انسان، وہ قوم، وہ خاندان، وہ قریہ، وہ گاؤں خود اپنے اندر تبدیلی نہ لے آئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ جب پھر کوئی تبدیلی لے کر کے آ جاتے ہیں تو پھر جب اللہ تبارک و تعالی انہیں مصائب پر گرفتار کرنے کا ارادہ کرتا ہے وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو پھر کسی کے پاس وہ طاقت و قوت نہیں ہوتی، کسی کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی کہ اس کا دفاع کر سکے اور اس کو اس مصیبت سے بچا سکے۔ پھر اللہ نے اس کا علاج خود بتلایا کہ اگر اللہ کسی مصیبت پر، کسی پریشانی پر آزماتا ہے اور کوئی مصیبت تمہارے اوپر لے آتا ہے تو اس کو دور کرنے کا طریقہ وہ ایک ہی طریقہ ہے وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، کہ تمہارا دوست اور تمہارا کارساز کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں مصیبت سے بچائے گا، وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں ہر طرح کی پریشانی سے نکال کر کے تمہیں نجات کا ذریعہ دلائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کے لیے اور خصوصی طور پر شریعت اسلامیہ کو فالو کرنے والے کے لیے ہر چیزیں بتلا دی کہ انسان کو قرآن کریم کے اندر کہا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جب تمہیں کوئی اچھائی پہنچتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جب تمہاری صحت اچھی ہوتی ہے یا پھر تمہیں نعمتیں ملتی ہے، تمہاری کمائی اچھی ہوتی ہے، تمہارے تجارت اچھے چلتے ہیں، یہ اپنے نتائج اور اپنی محنت کا نتیجہ مت سمجھنا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہ تمام کے تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جب انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت یہ مت سمجھنا کہ جس طرح آسانی اللہ کی طرف سے ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے اوپر اپنے طرف سے پریشانی بھیج رہے ہیں۔ اللہ فرمایا نہیں وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تمہارے نفس کا کمایا ہوا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو جھنجھوڑتے ہوئے، ایمان والوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہ تم میری بات مان لو، میرے راستے پر چلو، اللہ کے قرآن کو، میری کتاب کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو مان کر کے چلو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سینکڑوں جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو۔ لیکن جب یہ آیتیں سن کر کے انسانوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں آتا، اللہ کا ڈر نہیں آتا، اللہ کی خشیت نہیں آتی تو پھر اس وقت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخری موقع دیتے ہوئے کہتے ہیں، اور قرآن کریم کے اندر یہ نقشہ کھینچا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ، کہ اے بندے، اے میرے مسلمان بھائی، اے میرے بندے، اے ایمان والے تو ذرا مان تو لے، استجیبوا لربکم۔ اگر آپ عربی پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس آیت اور اس لفظ کے اندر وہ چاشنی ہے، اللہ کی محبت کتنی سمائی ہوئی ہے اس آیت کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مفسرین کرام اس کی تفسیر کرتے ہوئے مثال یوں دیتے ہیں کہ کوئی عورت پریگننٹ ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو، وہ حاملہ ہو، 9 مہینہ یا 10 مہینہ ہو چکے ہو اور اب وہ ولادت کا وقت قریب آ چکا ہے اور ولادت کے لیے اس عورت کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے اور ہاسپٹل میں آپریشن کے ذریعے وہ بچہ پیدا ہوگا، لیکن وہ عورت ڈر رہی ہے کہ میں آپریشن نہیں کراؤں گی، مجھے چیرنا پھاڑنا نہیں ہے، مجھے اس سے ڈر لگتی ہے۔ وہ عورت اگر یہ کہے اس وقت اس کا شوہر، اس وقت اس کا باپ، اس وقت وہ چھوٹے بچے جو پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا باپ اپنی بیوی سے رو رو کر کہے گا کہ یہ تمہاری جان کا سوال ہے کہ اگر آپریشن نہ کیا جائے تو
تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، تمہارے بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے، مان لو نا، مانو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا کہ تم جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یہ جو بچہ 9 مہینے اپنے پیٹ میں سنبھال کر کے رکھی ہوئی یہ بچہ بھی چلا جائے گا، تو اس وقت آدمی کتنی محبت سے، کتنی تڑپ سے، وہ صرف اس کی جان کے خاطر، اپنی جان کے خاطر نہیں بلکہ اپنی بیوی کے جان کے خاطر اور اپنے بچے کے جان کے خاطر اس سے محبت سے یہاں تک کہ رو دھو کر کے وہ کہے گا کہ بیوی مان جا میری بات۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آخری موقع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بندہ کب سے میں تیرے پیچھے پڑا ہوں، کب سے قرآن میں کئی مرتبہ کہا کہ میرے سے ڈر، میری بات مان لے، اب آخری موقع ہے، میری بات تو مان لے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی